أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائقوں سے احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف دیگر گوشہ ضیاء الامت استاذ العلماء شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مبلغ اسلام نمونہ اسلاف محب و مشفق شیخ طریقت حضرت علامہ پیر مظہر حسین صاحب الحنفی القادری زید مجدہ محترم المقام سرمایہ ملت پیپر خلوص شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری دامت برکاتہ العالیہ، شیخ طریقت محب و مشفق حضرت قبلہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب زید مجدہ محترم المقام خطیب اسلام استاد العلماء حضرت علامہ محمد فاروق سلطان صاحب، دیگر معزز مشائخ علماء کرام، محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص ہے آپ کو آج کی اس وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کی اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، ارشادات اور تعلیمات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا کر رہے ہیں۔ میں شیخ طریقت حضرت پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب شکر گزار ہوں جن کے حکم کی تعلیم میں آج کی اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کے عظیم بندے کے فیض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کی توجہات نصیب ہو رہے ہیں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ میرے اللہ پاک اپنے عظیم بندوں کی نسبتیں عطا کرتا ہے۔ مجمدہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، اپنی یاد کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس اجر و ثواب کو بیان کیا کہ جو اجر و ثواب اپنا ذکر کرنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندوں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا بندوں میرا ذکر کرو، اس حکم کی تعبیر میں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور
دوسرے حصے کا تعلق اللہ کی اس جزا کے ساتھ ہے کہ اپنا ذکر کرنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا تم میرا ذکر کرو تو تمہارا عمل ہوگا اور میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ میری جزا ہوگی. بس کرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکر نہ کرو. میرے خطاب کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ بھی ہوگا اور عمل کی اصلاح کے ساتھ بھی ہوگا. کہ نسلی تعداد میں میری مائیں بہن بیٹیاں بھی تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا کہ ان تک بھی کوئی پیغام پہنچایا جائے. تقریر کا مقصد تربیت ہوتی ہے. آپ اس دھیان اور توجہ سے میری اس کو سنیں کہ آپ کو سیکھ کے جائیں، اور میں اس احساس سے ذمہ داری سے کار کروں گا کہ میں کچھ سکھا کے جاؤں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کے حکم دیا کہ اس کا ذکر کرو. فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں. لیکن غور کیجیے، ایک مثال سے بات کرنے لگا. ایک شخص کا آپ سے رابطہ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں اس سے ایک تعلق بن جائے. آپ اسے ٹیلیفون کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں فون کیا، تمہیں یاد کیا. اب آئندہ یہ ہوگا کہ تو یاد کرے گا تو میں یاد کروں گا. آپ نے فون کیا، اس نے ٹیلیفون نہیں کیا تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں، آپ نے اسے فون کیا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پہل کر دی ہے، فون میں نے کر دیا، اب آئندہ تو بھی فون کرے گا تو میں کروں گا. آئندہ جب وہ فون کرے گا، وہ فون ایمان سے بتایا اس نے بدلے میں کیا یا بغیر بدلے میں کیا. آپ نے اسے فون کر کے کہا کہ میں تعلق بنانا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، اور آئندہ یہ ہوگا کہ تم فون کرے گا تو میں کروں گا. تو یہ جو پہلے آپ نے فون کیا تو ایمان سے بتائیں، پہلے آپ نے اسے چاہا یا اس نے آپ کو چاہا؟ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میرے بندو، میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن یہ جو اس نے ہمیں خطاب کیا اور پیغام بھیجا کہ میرے بندو میرا ذکر کرو، تو ایمان سے بتائیں کہ پہلے اس نے ہمیں چاہا یا ہم نے اسے چاہا؟ محبت کی ابتدا اس نے کی یا ہم نے کی؟ پہلے طلب وہاں ہوئی یا یہاں ہوئی؟ اس کا کرم دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے. کانا دان تجھے محبت کرنی نہیں آتی نا، چل ابتدا ہم کر دیتے ہیں، ابتدا ہم کرتے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي، کبھی یاد کر لیا تجھے پیدا کر تعلق ہے تیرے ساتھ، پیار کرتا ہوں تیرے ساتھ، میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ بھی بنا دیتا. اس کو اور پیچھے لے جانا، یہ پیغام دے دی، یہ بھی ایک محبت تھی. اور ہمیں اپنے 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا. کتنی مخلوقات؟ 18,000 مخلوقات. اور اس میں سے ہمیں اشرف بنایا، برتر و بالا بنایا. تو سوچئے کہ ہم نے دعا مانگی تھی مولا ہمیں اشرف بنانا، لیکن اس نے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات پیدا کیا. ہم نے دعا مانگی تھی مولا ہمیں انسان بنانا، ہمارا تو وجود ہی نہ تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے تم پہ ایسا وقت آیا کہ تم قابل ذکر کوئی شے ہی نہ تھے. جب ہمارا وجود ہی نہ تھا تو دعا کہاں سے کرتے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود چاہا، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے مگر اس نے خود چاہا کہ ہم 18,000 مخلوق سے اونچے ہو جائیں۔